نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی سورہ احزاب کی ایک مشہور آیت ہے۔ اس آیت کے پڑھنے اور سننے کے بعد ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایک مرتبہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں، درود شریف پڑھ لیں۔ میرے ساتھ ایک مرتبہ آپ حضرات بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى یا کریم یا رحیم یا اللہ۔ میرے عزیز دوستو، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے عالم پر، خصوصاً ہم تمام مسلمانوں پر بڑا احسان ہے کہ اللہ کے دین کو، قرآن کریم کو، اللہ کے احکامات کو ہم تک جوں کہ توں پہنچایا۔ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سی مشقتیں، صعوبتیں اور تکلیف برداشت کرنی پڑی، لیکن اللہ کے احکامات کو ہم تک یہ جوں کہ توں پہنچایا۔ یہ آپ کا امت پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ آپ امت کے محسن اعظم ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہم سب میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ دنیا کا ایک دستور ہے، اپنے محسن، اپنے محبوب کے پاس جانا ہو تو کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، خالی ہاتھ جانے کو شرم محسوس کرتا ہے۔ اپنے بساط کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی قیمتی تحفہ لے جانے کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، اور اگر اپنے محبوب کے پاس کوئی دوسرا جانا چاہے، اس کی ہمیں اطلاع ہو، تو ہم اپنے حیثیت کے اعتبار سے کوئی تحفہ اپنے محسن اور اپنے حبیب کو بھیجا کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی دستور کے اعتبار سے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہم تمام کے لیے محبوب، محسن اعظم ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کون سا قیمتی تحفہ ہمیں بھیجنا چاہیے؟ میرے عزیزو، یہی درود شریف وہ قیمتی تحفہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ اسے خوش ہوتی ہے۔ ہم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ درود شریف کا ہدیہ فرشتے پہنچاتے ہیں، اور آپ کی روح اس سے خوش ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا مولانا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لہذا جتنی بھی ہم درود شریف پڑھتے رہیں، کثرت سے پڑھتے رہیں، اس میں آپ کا کوئی ہم آپ پر کوئی احسان کرتے ہوں، یہ نہیں کہ اس کی ہمارے لیے سعادت ہے، اس کا ثواب اور اس کا کی وجہ سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، آپ کے نام نامی، اس میں گرامی کو سنے اور درود شریف نہ پڑھے، تو اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ایک مشہور حدیث ہے، تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ۔ جب صحابہ منبر کے قریب ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، پھر دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسرے درجے یعنی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ اس کے بعد خطبے سے فارغ ہو کر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے نیچے تشریف لے آئے
تو صحابہ میں سے کسی ایک نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے خلاف معمول یہ بات سنی ہے کہ پہلے، دوسرے اور تیسرے سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے ہر مرتبہ آپ نے آمین 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 کہا۔ تو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی۔ فرمایا کہ میں جس وقت پہلے سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا تو حضرت جبرائیل امین آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے رمضان کا مبارک مہینہ گزرا اور وہ اپنی عبادتوں مجاہدوں کے ذریعے سے اپنی بخشش نہ کروایا۔ تو آپ نے سن کر آمین کہا۔ جب دوسرے سیڑھی پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام قدم رکھے تو اس وقت پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے اور اس نے درود نہ پڑھا ہو، وہ بھی ہلاک ہو۔ تو آپ نے آمین فرمایا۔ اس کے بعد جب تیسرے سیڑھی پر قدم رکھ رہے تھے تو حضرت جبرائیل نے پھر یہ بددعا دی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے ان کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ ہوا ہو، یہ بھی ہلاک ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرمایا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کتنی ہی خسارے کی بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت کے انتہائی مہربان اور شفیق ہونے کے باوجود آپ کے سامنے یہ تین بددعائیں حضرت جبرائیل جیسے مقدس فرشتے دے رہے ہوں اور آپ اس پر آمین کہیں، تو اس کے ہلاک ہونے میں کیا تردد، کیا شبہ اور کیا شک ہو سکتا ہے۔ تو من جملہ ان تین بددعاؤں میں سے ایک بددعا تو یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی کسی مجلس میں ہو، لیا گیا ہو، تو اس کے سننے کے بعد جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا تو وہ ہلاک اور اس تباہ اور برباد ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال روح المعانی کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس حدیث کی روح سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کسی مجلس میں بار بار ہو رہا ہو تو کم از کم ایک مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے، اور مستحب تو یہ ہے کہ جتنی مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی مجلس کے اندر آئے، ہر مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے۔ ایک اور حدیث میں ہے ترمذی شریف کی، فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، انتہائی بخیل اور کنجوس شخص وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام آیا ہو، لیا گیا ہو، لیکن اس نام کو سننے کے باوجود اس نے میرے اوپر درود نہ بھیجا ہو۔ بہرحال درود شریف کی کتنی فضیلت ہے۔ درود شریف پڑھنے میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان کر رہے ہوں یہ نہیں، بلکہ اس کی وجہ سے کتنی ہمارے لیے سعادتیں، برکتیں، رحمتیں ہیں، اسے سنیں۔ ایک حدیث کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نسائی شریف کی حدیث ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت له 10 درجات۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائیں گے اور 10 خطائیں اس کی درگزر فرما دیں گے اور اس کے 10 درجات بلند ہوں گے۔ صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ اس کے 10 درجات بلند ہوں، 10 گناہیں معاف ہوں اور 10 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس پر نازل ہوں۔ تو میرے دوستو، اس
فضیلت کو کون نہیں حاصل کرنے کی سعادت اور خوشی حاصل کرے گا؟ تو آئیے ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا مولانا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو جہاں بھی کوئی شخص درود شریف پڑھتا ہو، حضور پر درود بھیجتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتے سارے عالم کے اندر گردش کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں بھی کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے اس درود شریف کو اس کے باپ اور اس کے نام کے ساتھ مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون عن امتی السلام، یعنی بے شک اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو روئے زمین میں گشت لگاتے رہتے ہیں اور میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے رہتے ہیں۔ بلکہ یہ تو دنیا بھر کے اندر درود بھیجنے والوں کا یہ ہدیہ اور تحفہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچتا ہے۔ اور جو شخص قبر اطہر کے قریب ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف بھیجے گا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود اسے براہ راست اس کی درود کو سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی عند قبری سمعته ومن صلی علی نائبا ابلغته او کما قال علیہ السلام۔ ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناقل ہیں، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا جو شخص مجھ پر میرے قبر کے پاس آ کر درود پڑھتا ہے تو میں خود اسے براہ راست سنتا ہوں، چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ اپنے قبر میں باحیات ہوتے ہیں، وہ دوسروں کی طرح ان کے جسم کو گل سڑ کر فنا اور ہلاک ہو جاتا ہو، اسے نہیں۔ تو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ اسے کھائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبر اطہر میں اپنے جسم کے ساتھ حیات اور زندہ اور جاوید ہیں، ہر ایک کی اس درود کو سنتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا جو شخص دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے اسے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ درود مجھے پہنچاتے ہیں۔ تو یہ درود کا وہ تحفہ ہے میرے دوستو، جہاں بھی جس جگہ بھی ہم رہتے ہوں درود شریف پڑھیں تو یہ درود شریف کا ہدیہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچایا جاتا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے سنتے جواب دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اکابر نے ہمیں یہ تاکید کی کہ صبح و شام 3 تسبیحات کا اہتمام کریں، ایک تسبیح تیسرا کلمہ اور دوسری تسبیح درود شریف کی اور تیسرے استغفار کی، صبح میں اور شام میں 100 مرتبہ یہ 3 تسبیحات کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ کاش کہ اس کے ذریعے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ حق ہم ادا کر سکیں اور اس کی وجہ سے یہ فضیلتیں جو درود شریف کی ہیں ہمیں حاصل ہوں۔ اس کے بعد ایک اور بات، جمعے کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت سے درود بھیجنے کا امت کو حکم دیا بلکہ ترغیب دی۔ تو جمعے کا وہ دن ہے کہ جس کے اندر ہم جتنا ہو سکے کثرت سے زیادہ درود شریف کا اہتمام کریں۔ ایک حدیث کے اندر ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال علی من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعۃ 100 مرۃ جاء یوم القیامۃ وعلی وجہہ من النور نور یقول الناس ای شیء کان یعمل ھذا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، شعب الایمان کے اندر یہ حدیث ہے۔
فرماتے ہیں جو شخص آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جمعے کے دن 100 مرتبہ درود شریف بھیجے گا تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے میں ایسا نور چمکتا ہوگا کہ تمام لوگ کہیں گے کہ اس نے ایسا کیا عمل کیا جسے یہ مقام ملا ہے۔ جہاں تک ہو سکے جمعے کے دن کثرت سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجنے کا ہم اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے یہ درود شریف 80 مرتبہ پڑھے گا، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا۔ وہ درود شریف کے الفاظ یہ ہیں: اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ لہذا میرے عزیزو، دوستو اور بھائیو، جمعے کے دن ہمیں عصر کی نماز کے بعد اس درود شریف کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اس حدیث کے اندر جو فضیلت اور جو ثواب کا وعدہ کیا گیا اس فضیلت کے ہم تمام مستحق ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق